کزن سے زبردستی شادی۔ اندھیری رات تھی اور ہینا اپنی کتاب کے صفحات پلٹتے ہوئے اپنے خوابوں میں گم تھی۔ وہ ایک آزاد خیال اور خود مختار لڑکی تھی جس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی اپنے فیصلوں کے مطابق گزارے۔ اس کے دل میں محبت کی ایک کرن روشن تھی اور وہ شخص تھا اسامہ، جو اس کے یونیورسٹی کا ساتھی اور اس کا سب سے قریبی دوست تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اقرار کیا تھا اور اپنی زندگی کے خواب ایک ساتھ دیکھے تھے۔ لیکن ہینا کی دنیا اس وقت پلٹ گئی جب ایک دن اس کے والدین نے اسے بتایا کہ اس کی شادی اس کے کزن شاہد سے طے کر دی گئی ہے۔ شاہد ایک روایتی سخت مزاج اور ضدی انسان تھا جس کے بارے میں ہینا کبھی بھی نہ سوچ سکتی تھی۔ ہینا نے اپنے والدین سے التجا کی کہ وہ اس کے رشتے کو ختم کر دے۔ اس نے اپنی محبت کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کی بات کو سننے کی بجائے اس کے والدین نے اسے خاندان کی عزت اور روایات کا واسطہ دیا۔ یہ فیصلہ ہم نے تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے، اس کی ماں نے کہا۔ شاہد ایک اچھا لڑکا ہے اور وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ ہینا کے انکار کو بغاوت سمجھا گیا۔ اس کے والد نے اسے سختی سے ڈانٹا اور یہاں تک کہ اسے اپنے خوابوں کو بھول جانے کا حکم دیا۔ ہینا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا سوائے خاموشی سے اپنے والدین کی بات ماننے کے۔ شادی کے دن قریب آ گئے اور ہینا کا دل خوف اور بے بسی سے بھرا ہوا تھا۔ نکاح کے دن اس نے اپنی ماں سے آخری بار التجا کی، امی پلیز مجھے زبردستی اس بندھن میں مت باندھیں، میں خوش نہیں رہوں گی۔ لیکن جواب میں اسے یہی کہا گیا، بیٹی تمہاری خوشی تمہارے والدین کی خوشی میں ہے، وقت کے ساتھ تمہیں عادت ہو جائے گی۔ نکاح کے وقت ہینا کے ہاتھ لرز رہے تھے اور اس کے دل میں جیسے طوفان بپا تھا۔ وہ کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے اپنے خوابوں کو دفن ہوتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ شادی کے بعد ہینا شاہد کے ساتھ اپنے نئے گھر چلی گئی، لیکن اس کا دل وہاں کبھی بس نہ سکا۔ شاہد کو اس بات کا احساس تھا کہ ہینا نے زبردستی اس رشتے کو قبول کیا ہے، لیکن وہ اپنی ضد میں یہ سوچنے سے قاصر تھا کہ کسی کو اپنی مرضی کے خلاف باندھنا محبت نہیں بلکہ ظلم ہے۔ ہینا کے لیے یہ رشتہ قید کی مانند تھا۔ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ایک بوجھ کی طرح جینے لگی۔ اسامہ، جو ہینا سے بے حد محبت کرتا تھا، اس کی شادی کے بعد گمسم ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہینا نے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، لیکن وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے لیے دعائیں کرتا رہا، لیکن ان دونوں کی کہانی کبھی مکمل نہ ہو سکی۔ ہینا کی زندگی ایک ایسی کتاب بن گئی جس کے صفحات خالی تھے۔ وہ جیتی تو تھی لیکن صرف سانس لینے کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت اداسی اور دل میں ایک نہ بھرنے والا خلا تھا۔ یہ کہانی ان تمام بے شمار لڑکیوں کی داستان ہے جو زبردستی کے فیصلوں کے بوجھ تلے اپنی خوشیاں اور خواب قربان کر دیتی ہیں۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا خاندان کی عزت اور روایات کسی کی خوشیوں سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا کسی کو زبردستی کے بندھن میں باندھ کر محبت یا عزت حاصل کی جا سکتی ہے؟